اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهلي والمال والمعافاة آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة کیسے سب ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیسے آج سب ہمارا ٹھیک ہیں؟ سیشن ایمان باللہ اور اس کے تقاضے کا 5واں سیشن ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہم آگے جائیں، ریفلیکشن فیڈ بیک کوئی دینا چاہے گا کہ تھرسڈے والے دن سیشن سے کیا آپ لے کے گیا ساتھ؟ کوئی ایک پوائنٹ جی؟ وہ سیڑھی تھی، ہم نے وہ سیڑھی چڑھنے کی کوشش کرنی ہے، دماغ کو کھولنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ مشکلیں بہت آ رہی ہیں۔ مین it was a very testing time these 4-5 days you know personally لیکن میرا اتنا دل کرتا تھا میں بار بار کے ادھر جاؤں، امی میں تھوڑے واسطے دعا کروں اسٹرگل الحمدللہ۔ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہر نعمت رزق ہے، ہم صرف پیسے کو سمجھتے رزق نہیں، جو جو اللہ تعالیٰ نے دیا سارا کچھ، ہر چیز ہر نعمت جو ہے وہ رزق میں آ جاتی ہے۔ ہر چیز ہماری صحت کی تو حدیث بھی ملتی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس صحت ہے، اور سب سے پہلے اس کا سوال بھی کیا جائے گا۔ صحت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، واقعی صحت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرض عبادت دکھا کے کرو اور نفل جو ہے وہ چھپ کے کرو۔ فرض ہاں، کیوں اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ چھپ کے کرو کہ آپ فرض دکھا کے لوگ آپ کو دیکھ کے کہ وہ بھی اپنا فرض ادا کر لیں، اور اگر نفلی کر رہے ہو تو نفل میں یہ ہے کہ وہ آپ کا ایک ایکسٹرا عمل ہے، اگر آپ اس کو ہائیڈ کرو گے، ہائیڈ کر کے کرو گے افضل ترین ہے، اس کو بھی آپ دے کے اوپن کر کے دے سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ ہائیڈ کر کے کرنا افضل ہے۔ دکھاوا نہیں آئے گا نا، پھر دکھاوا نہیں آئے گا، پھر آپ کے اندر تکبر بھی نہیں آئے گا نا، اس لیے کہا کہ ہڈن کرو، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو آپ کے اندر پھر تکبر نہیں آئے گا، آپ کو پتہ ہے کہ میری یہ اور اللہ کا یہ معاملہ ہے۔ جی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اور جو قرآن کا تعلق چھوڑ دیتی ہے اس کا دل سخت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، پھر قرآن اس پہ اثر بھی نہیں کرتا نا، قرآن اثر بھی نہیں کرتا۔ الحمدللہ، چلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کی آیات شروع کرتے ہیں، اکٹھا ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون۔ اے
میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی بندگی کرو. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی بندگی کرو. اس سے پہلی آیات اور بعد کی آیات کے اگر اس کو کانٹیکس کو ہم دیکھتے ہیں نا تو پہلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ زمین پہ چلو پھرو نکلو اپنی روزی کو تلاش کرو. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے. اپنی ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جو ہے اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاؤ. اب آگے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الرعد آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. اطمینان پیس سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں کے اطمینان کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں کہ ایمان لانے والے سارے خداؤں کا انکار کر کے ایک رب پر ایمان لانے پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. ان کو تسلی ہوتی ہے کہ ایک ہی رب کے آگے وہ جھکنا ہے, وہ دوسروں کو اپنا معبود نہیں بناتے. دل اور روح کو مطمئن کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے. ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے اور مٹی کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی. مٹی کے ذریعے تھرو جو ہے نا وہ لائٹ نہیں نکلتی, آپ دیکھ نہیں سکتے کچھ بھی. اگر یہاں پہ وال ہے یا کچھ مٹی کی بنی ہوئی ہے تو دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے. اس مٹی کے وجود کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لائٹین رکھ دی ہے اور وہ کیا ہے تطمئن قلوبہم, کہ ہم کسی چیز کو روشن کرنے کے لیے کبھی بلب لگاتے ہیں, کبھی ہم لالٹین لگاتے ہیں, کبھی ہم کینڈلز لگاتے ہیں. مطلب کہ کسی چیز کو روشن کرنے کے لیے ہمیں دوسری روشن چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, ہم اس کو کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کا وجود بنایا اور اس مٹی کے وجود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل رکھ دیا اور دل کی ریکوائرمنٹ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ پورا کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نور رکھ دیا کہ یہ مٹی کی ایک اللہ تعالیٰ نے چیز بنا دی ہے. اور اس چیز کو نورانی کیا چیز بناتی ہے, جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی وجہ سے ہم انسان جو ہے پھر اس کے اندر نور آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اطمینان کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اطمینان کیا ہے؟ عام ٹائم میں ہم اس کو سکون ہی بولتے ہیں نا. اطمینان جو ہے وہ سکون ہے. آپ کا دل راضی ہو یا کہ جس چیز کی طلب تھی اس کو پانے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو. مطلب کہ انسان اپنے اندر کسی چیز کو وہ مطلوب کر رہا تھا, کسی چیز کو پانے کی کوشش کر رہا تھا, جب اس کو وہ مل جاتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے, ٹھنڈا ہو کے جس کو ہم کہتے ہیں بیٹھ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کی طلب کیا ہے؟ کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں چوہے بھاگ رہے ہیں, طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ کو کمزور فیل کر رہے ہیں. جب آپ کو مل جاتی ہے کھانے کو کچھ مل جاتا ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے, تسلی ہوگی, کہ کہتے ہیں نا تسلی ہوگی, سکون مل گیا, ایک وہ سکون ہے. اسی طرح آنکھوں کا اطمینان کیا ہے کہ آپ کو نیند اتنی آ رہی ہے, آپ بہت ٹائرڈ ہو, سونا چاہ رہے ہو, جب سو جاتے ہو تو فیل فریش کرتے ہو, آپ کو اور سونے کی طلب محسوس نہیں ہوتی, تو اس کو کہتے ہیں اطمینان, سکون آ جانا. اسی طرح جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ہر حصے کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اس کی جب وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل ہم سارا دن پاؤں پہ کھڑے رہیں تو پاؤں کیا کہ دکھنے لگ جاتے ہیں نا, تو ہم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں, پاؤں کو دبا لیتے ہیں تو کیا ذرا سکون سا ملتا ہے. تو وہ اس کی طلب تھی کہ پاؤں کو ریسٹ دیا جائے, ہم اس کو ریسٹ دیتے ہیں تو اس کو اطمینان مل جاتا ہے. اطمینان کا تعلق کہتے ہیں جسم سے نہیں ہے, یہ روح سے اس کا تعلق ہے. اس میں بیٹھی نماز بھی آ جاتی ہے نا, اگر بندہ نماز یا
قضا ہو جائے یا نہ پڑے مطلب بے چین بھی سکون ہوتا ہے. وہ آگے وہ ایمان کا لیول ہے جو ہے نا. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں جسم کو تقویت کا مل جانا یہ جو ہے یہ سکون ہے, یہ ایک قسم کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے. اور روح کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. ہم اس کے لیے سچ لفظ روح جو ہے نا اٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہے عربی میں. اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا تو اس چیز کو اس طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر سکتے نا. تو اس کے لیے جب روح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, روح میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان رکھ دیا, اور آپ کو بھی تبھی اطمینان ملتا ہے جب آپ کی روح کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. وہ روح جو ہے وہ آپ کے اندر کا ایمان ہے, وہ آپ کے اندر کا تقویٰ ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے نا. جب اس کو وہ ملتا ہے, اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات کی ہے جو ہے نا سورہ رعد کی اس سے پہلی آیت کی ہدایت وہ لیتے ہیں. اگر ہدایت لیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہدایت مانگتے ہو تو میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں, تم اپنی مرضی کی ہدایت نہیں لے سکتے کہ میرا دل یہ کر رہا ہے تو میں یہ کر لیتی ہوں, نہیں کر رہا تو نہیں کر رہتی. اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو تو دلوں کا اطمینان حاصل کرو. دلوں کا اطمینان کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ کی یاد سے حاصل ہوگا. آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے گھروں میں اطمینان چاہتے ہیں. گھروں میں اطمینان چاہنے کے لیے ہم نے گھروں کو کباڑ خانہ بنا لیا ہے. چیزیں مطلب شاپنگ میں اس میں ہم اطمینان سکون ڈھونڈتے ہیں, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑے بڑے گھر ہو اس میں ہم سکون اور اطمینان ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ اگر ہم عورتیں ہیں تو ہمیں ہانڈیاں بنانے ہیں یا برتن رنگ برنگے لوگوں کو لے کے آنے کا شوق ہوتا ہے. یونیک چیزیں ڈنر سیٹ لا کے رکھتے رہتے ہیں, اس میں وہ اپنا اطمینان ڈھونڈتے رہتے ہیں. کئیوں کو کپڑے اتنے لینے کا شوق ہے, اتنے پڑے ہوتے ہیں پھر بھی انہوں نے لے کے رکھنے, اسی میں وہ اس کو اس میں نا اطمینان ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ میوزک سنتے ہیں, اس میں ہر وقت گم رہتے ہیں, اسی میں ان کو لگتا ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا سکون ملتا ہے, ہم اپنے اسٹریس کو بھول جاتے ہیں. جیسے یہ نان مسلم ہیں, یہ شراب پیتے ہیں تو وہ اپنا سکون لینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سکون کو میں نے دل میں رکھا, اور جو دل سکون لینا چاہتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھے, اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوگا, اللہ جو ہے اس کو سیدھی راہ دکھا دے گا. اور سکون جو ہے دنیا جو ہے یہ ٹیمپرریلی ہے, اس میں سکون ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سکون کو جنت میں رکھا ہے, اطمینان کو سکون کو جنت میں رکھا ہے. آج انسان اس دنیا میں اطمینان کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا نا, ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ لیکن وہ اطمینان کیوں نہیں مل رہا. پھر کوشش کر رہے ہیں, جہد کر رہے ہیں, ہماری اسٹرگل چل رہی ہے, لیکن اطمینان کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ روح کو وہ تقویت مل ہی نہیں رہی جو روح کی طلب ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتی ہوں کہ اطمینان کے کئی شیڈز ہیں, کئی اس کی نا کیٹیگریز لگا لیں, وہ ہیں. فار ایگزامپل جیسے خوشی ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, تحفظ ہے, اعتماد ہے, پائیداری کا ہونا یعنی کہ مضبوطی کا ہونا, کسی چیز کے احساس کا ہونا. کوئی ہمیں اچھی بات کرتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا یہ بندہ بھی میرے لیے اچھے احساسات رکھتا ہے. جتنا آپ کا دل ان جذبات کو یہ والے جو پازیٹیو جذبات ہیں آپ کے دل کے اندر ہوں گے نا, اتنا زیادہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے اندر آپ اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے. اللہ نے ایمان کے ساتھ اطمینان کو جوڑ دیا. ایمان ہوگا تو مومن بنیں گے, ٹھیک ہے, مومن بنیں گے تو ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کریں گے, ایمان کو مضبوط کریں گے. تو اتنا مضبوط کرنے کے لیے ٹولز اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں کہ روح جو بھٹک رہی ہے اس کو اطمینان دینے کے لیے ذکر جو ہے اس کو رکھ دیا کہ اس کا ذکر کرو. اب یہ کہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق کیسے ہے, کہ اگر ہمیں ذکر کو سمجھنا پڑے, ذکر کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ذکر کیا ہے؟ پھر دل سے اور زبان سے, دل اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنا, تسبیح کرنا, عبادات کرنا. ذکر دو طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی دو کیٹیگری لگا لیں. ایک ذکر ہوتا ہے صرف یاد کرنا, ریممبر. فار ایگزامپل میں نے کچھ بنایا, میرے اپنے پیارے کو, کوئی اپنی فرینڈ کو کوئی چیز ایسی پسند تھی تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں نا, میری فرینڈ کو یہ پسند ہے, یا امی کو یہ پسند تھا, یا ابو کو یہ پسند تھا. یہ بھی تو یاد ہی کر رہے ہیں نا, ایک خیال کا آ جانا. اور جب وہ بندہ مل جاتا ہے یا آپ اس سے ملتے کہتے ہیں میں نے آپ کو یاد ہی کیا تھا. کئی دفعہ بیٹھے بات کریں تو دوسرا بندہ ہے کہتے ہیں آپ کو یاد ہی کر رہے تھے, تو کیا ہم تسبیح کر رہے تھے اس کی؟ نہیں. تو پھر ذکر تسبیح نہیں ہے. تسبیح کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے, ذکر تسبیح نہیں ہے. ذکر
اچھا دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ اس طرح ہر وقت خیالوں میں اللہ کو یاد رکھنا. جس طرح ہم دوسرے کو کسی کو محبت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اس میں فار ایگزامپل اللہ جنت نصیب کرے ابو نہیں ہے, ابو کو یہ حلوہ پسند تھا, ابو کو یہ چیز پسند تھی. ہم بار بار یاد کرتے ہیں نا, کیا خیالوں ہی خیالوں میں بات کرنا, یہ بھی ذکر ہے. کہ اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے باتیں کریں, میری یہ مشکل ہے, میری یہ تکلیف ہے, یہ ذکر ہے. پھر دوسری ذکر کا دوسرا طریقہ جیسے زبان سے اس کو پھر ادا کرنا, جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں ہم وہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے یہاں تک کہ وہ عرش الہی تک پہنچے گا, بشرط یہ کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو. سو دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا جو آسمانوں کے دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے اور عرش الہی تک یہ کلمے پہنچتے ہیں. پھر ساتھ ہی ترمذی میں ایک اور حدیث کا مفہوم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے. یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچا دیتا ہے, ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے. اخلاص ہونا چاہیے انسان کے اندر, کبیرہ گناہ نہ انسان کرنے والا ہو. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی شہر فاق کتاب ہے ان کی حجت البالغہ, اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے 3 خواص ہیں. ٹھیک ہے, پہلا یہ کہ شرک جلی کو ختم کر دینا, کہ جب ہم لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے ہم شرک کرتے ہیں نا, شرک کی کئی اقسام ہم نے لاسٹ ایئر بھی پڑھی تھی, تو وہ ختم کر دیتا ہے. دوسری شرک خفی کو بھی ختم کر دیتا ہے. جلی تو ایک بظاہر شرک ہے نا, کہ نعوذ باللہ ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں انسٹیڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے, ہم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, کسی اور سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری ضرورت کو پورا کر دے. ہونا تو اللہ سے چاہیے تھا. اور خفی یہ ہم اندر سے کہہ رہے ہیں, ہم مانگ تو اللہ سے رہے ہیں لیکن انونلی مجھے لگ رہا ہے کہ میرے میاں ہی میری اس ضرورت کو پورا کریں گے, میرے ماننے والا ہی, کوئی جاننے والا ہی اس ضرورت کو پورا کرے گا. فار ایگزامپل مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے, مانگنا تو توکل تو اللہ پہ ہونا چاہیے تھا, انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے, لیکن انونلی میں مانگ اللہ سے رہی ہوں, اللہ تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے, لیکن بیک آف مائنڈ ہے میرے میاں کو تنخواہ ملے گی تو میری اس ضرورت کو پورا کرے گا. لیکن کرنا کس نے, اللہ نے. میاں نے اللہ نے میاں کی تنخواہ میں وہ برکت ڈال دے گا, اس کے اندر اتنی گنجائش نکل آئے گی, تو وہ مینز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. اچھا چلو اس دفعہ ہم یہ چیز نہیں کھاتے, آپ اپنی ضرورت پوری کر لو. کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے نا, اسٹرگل ہم کرتے ہیں, لیکن انکانشیسلی بیک آف مائی مائنڈ بھی یہی ہو کہ اللہ نے ہی اس کے ریسورسز بنانے ہیں, کیسے بھی ہوں. کہ کسی بھی انسان کے اوپر ہم نے توکل نہیں کرنا, کسی بھی انسان کو بیچ میں نہیں لے کے آنا, اللہ اور بندے کے درمیان بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیے. یہ شرک خفی ہے. پھر کلمے کا حصول کیا ہے, معرفت اور قرب الہی کا ذریعہ بن جانا, کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جانا, اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے 99 نام, ان کا ادراک ہو جانا, معرفت الہی ہو جانا, اللہ کی قربت مطلب کہ قرب کا ذریعہ بن جانا. ہم نے قرب پڑھا تھا نا یسٹرڈے ڈے بیفور, کہ معرفت یا اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ ایک ایسی کیفیت ہے, یہ بھی اندر کی کیفیت ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فزیکلی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں, یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح جس طرح یہ اطمینان اندر کی کیفیت ہے. پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل زیادہ ہوتا جاتا ہے. جب اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نصیب ہو جاتا ہے, پھر اس کو جو ہے اس کی مشکلات نہیں لگتی, اس کی پریشانیاں اس کو پریشانیاں نہیں, وہ دل میں کہیں نہ کہیں سکون آپ کو ملتا ہے. الحمدللہ اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں. پریشانی آتی تو وہ گھبراتا نہیں ہے, ہڑبڑاتا نہیں ہے کہ اب یہ بس میں ہی رہ گئی تھی. ایک مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کی لذتوں سے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ کی قربت اس کے نزدیک, اس کی نظر میں اللہ کی جو قربت ہے نا, وہی سب سے بڑا جو ہے وہ مقام پا لیتی ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اب اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے کیا اللہ اس سے خوش ہے. اس کے لیے اس کو کرنا کیا پڑتا ہے, کہ روایت میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا, اے میرے رب مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرما.
جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہی کلمہ تو تیرے رسول سارے ہی بندے کہتے ہیں, اس میں کوئی نئی بات کیا ہے, سارے جو کلمہ مسلمان ہوتے ہیں تو یہی کلمہ کہتے ہیں. تو وہ کلمہ میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصی صرف مجھے بتائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر ساتواں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے زمین کی آبادی ہے وہ ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. مطلب کہ ایک سائڈ پہ پوری دنیا رکھ دیں, زمین آسمان رکھ دیں, اور دوسری سائڈ پہ کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیں. یہ اتنا ہیوی ہے کہ اس سے اچھی چیز میں تمہیں دے ہی نہیں سکتا. سارے پڑھ رہے ہیں, کوئی اخلاص کے ساتھ پڑھے تو ہے نا. اس بات کا ادراک کرتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے معبود الہ کس کو کہتے ہیں, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں, کسی کے اوپر میرا توکل نہیں ہے. ہاں سارے مینز آئیں گے, انسان ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں, ان خیالات کو دھدکار کے نہیں اللہ یہ بات پوری کرے گا, اللہ نے کرنا ہے, اللہ کے ذریعے ہوگی, کوئی انسان نہیں کرے گا. لیکن کمزور ہے نا, ہمارے اندر آ جاتے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, کسی نے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو امام حسن بصری نے جواباً کہا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے فرائض کو بجا لائے. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, زبانی قرار کر لینا کافی نہیں ہے, اس کی ایک پابندی عائد ہو جاتی ہے. پڑھتے آ رہے ہیں نا, وہ پابندی وہ دائرہ کار میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سارے کے سارے آ جاتے ہیں. اس کو پورا کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرے, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کی صرف زبانی کلامی یا دعوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک کہ کہنے والا شخص اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے اور اس کی شرائط کی پابندی نہ کرے. اور جو صرف زبان سے کلمہ کا اقرار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو صرف زبانی اقرار اس وقت تک سود مند نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے اقرار کو اعمال کے ساتھ مربوط نہ کر لے, جمع نہ کر لے. اس کی زبان, اس کا دل, اس کا دماغ اور اس کا عمل ایک ہی پٹری پہ ہوں, ایک ہی کام کر رہے ہوں. جو میرا دل کہہ رہا ہے میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, تو اس کے سوا پھر جتنے بھی ارد گرد کی چیزیں ہیں نا, وہ ماں ہے, بیٹا ہے, بہن ہے, بھائی ہیں, وہ رشتے ہیں, وہ میری ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے نہیں ہیں, وہ مینز ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود نہیں آنا. اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. کوئی غریب باہر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ سے مانگ رہا ہے, لیکن وہ انسانوں پر بھروسہ کر کے مانگ رہا ہے. اللہ کے نام کا دے, ہاتھ میرے آگے تو پھیلا رہا ہے. ایک بس بیٹھا ہوا ہے, وہ مانگتا نہیں ہے, آپ اس کو دے دیتے ہیں, تو اس کا مطلب اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. وہ اللہ سے اندر ہی اندر میں مانگ رہا ہے. اس کو ہے کہ اللہ ڈائریکٹلی نہیں آئے گا, اللہ انڈائریکٹ ہو کے کسی کے دل میں ڈال دے گا, تو وہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بچے آتے ہیں, ممی مجھے یہ چیز چاہیے, آپ بولیں ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو مل جائے گی. وہ کہے گی نہیں پیسے آپ کماتے ہو, آپ نے لا کے دینے. تو آپ جب چیز لے کے دیں تو اس کو بولیں یہ میں نے نہیں لے کے دی, آپ نے مانگی اللہ سے, اللہ نے میرے دل میں, ممی ڈیڈی کے دل میں ڈال دی, تو اللہ نے آپ کو دلوائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ممی نے آپ کو لے کے دی, یہ بھی شرک ہے. ممی کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ محنت, ہمت دی, صحت دی, فزیکل جو فزیکل اسٹرینتھ ہوتی کس نے دی؟ اللہ نے. شعور دیا اللہ نے, کمانے کے لیے گئے اللہ نے, برکت ڈالی اللہ نے, لے کے ممی نے کیسے دے دیا؟ ممی مینز ہیں. یہ بہت باریک بات ہے, اس کے لیے جتنی آپ ڈیپتھ میں بات کرتے جائیں نا, مطلب کہ اننونلی کہیں بھی جا کے کنڈلی کسی اور کے ساتھ نہیں ملنی چاہیے, صرف اور صرف اللہ. میرے دماغ میں ہوتا ہے مجھے 10 پاؤنڈ چاہیے فار ایگزامپل, میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے, میرے دماغ میں فوراً آئے گا بیٹی کماتی ہے اس سے مانگتی ہوں, میاں کام کرتا ہے میں اس سے مانگتی ہوں, بیٹا کما رہا ہے میں اس سے مانگتی ہوں. نہیں, اللہ سے ڈائریکٹلی مانگے اور خاموشی اختیار کرے, اللہ خود ہی دے دے گا. آپ کر کے دیکھیں, وہ خود ہی آج یہ لو دے دو, آگے پیچھے کبھی میاں نے پیسے نہیں دیے ہوں گے, اس دن آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے. کر کے دیکھنا, آنیسٹلی یہ توکل اختیار کر کے دیکھو. ہاں پھر یہ کہ اللہ نے ہی دینا ہے, اگر مانگنے کی ضرورت بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ تجھ پہ بھی بھروسہ کرتے ہوئے اس انسان سے مانگنے لگی ہوں کہ تو نے کہا ہے کہ تو ہی دلوں میں ڈالتا ہے, اگر تو نے اس کے دل میں ڈالا ہوگا تو مجھے مل جائے گا. کیا ہوتا ہے اگر بندے کی سے نہیں ملتا تو کیا ہوتی ہے؟ ندامت ہوتی ہے نا, نموشی ہوتی ہے, میں نے اس سے مانگا بھی اور اس نے مجھے دیا نہیں, پھر دل بھی خراب ہوتا ہے. تو کیوں نہ اللہ پہ رکھی اور اپنی ضرورتوں کو محدود کر لیں. اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دے گا. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم محدود رہنا نہیں نا چاہتے.
ہم کہتے ہیں دیر اینڈ دین اسی وقت پوری ہو جائے چیز، صبر نہیں ہے. ہاں پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، خود ہی اس کی رکھوالی کرنے والے ہیں. پھر if اللہ سبحانہ وتعالیٰ is always on your mind، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دماغ میں ہے نا، تو کیا ہے کہ دل خود بخود ہی اس طرح ایکٹ کرنا شروع کر دے گا. جو میں دماغ میں سوچتی ہوں نا، دل اسی ویسے ہی ایکٹ کرتا ہے، کیونکہ میں زبان میری کہہ رہی ہے میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، دماغ میرا کہتا ہے میاں میرا کما رہا ہے، اور ہارٹ میں بھی یہی ہوتا ہے ہاں مل جائے اب، ہے نا. یہ ایسے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ زبان کہہ رہی ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں اور اللہ بہت بڑا ہے، دل بھی کہے گا ہاں اللہ بہت بڑا ہے کہ اینی ہو وہ میری ضرورت کو پورا کر دے گا. دیٹس اٹ. پھر ادھر ادھر کے جو اشارے آ رہے ہیں نا ان کو اپنے فلی طور پہ ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ آئیں گے، یہ نہیں کہ کمزور ہے نا انسان ہے تو پھر بار بار اپنے اندر کی تجدید کرتے رہیں کہ نہیں یہ خیالات آئیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے بھی تو ڈالے ہیں نا، ان کا پیار بھی اللہ نے ڈالا ہے. اگر ان کے ذریعے میری ضرورت پوری ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے. اور یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ڈائریکٹلی نہیں آنا، تو نے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہے، جس کے دل میں بھی ڈالنا ہے. تو میری ضرورت اگر یہ جائز ہے تو کئی دفعہ ناجائز ضرورت تو بھی ہم رو 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 کے پیٹ پیٹ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اگر جائز ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے. ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے والا بننا ہے، پھر اس کو اطمینان اور سکون ملتا ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، مومن ہوتا ہے، سچے دل سے اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتا ہے. پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ناراضگی کی فکر اس کو رہتی ہے. ہر وقت وہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، یہ جو بات مانگ رہا ہوں، کہ ہر وقت اس کا دماغ کانشیس رہے گا نا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، تو پھر وہ اللہ کی طرف اس کو لٹائے گا. جب بندہ اللہ کو پا لیتا ہے تو اسے کسی معجزے کی ضرورت نہیں رہتی کہ کوئی آئے گا تو معجزہ ہوگا تو مجھے ملے گا. جب وہ اللہ کو پا لیتا ہے تو وہ بس پا لیتا ہے. سبحان اللہ، یہ ایک ایسی کیفیت ہے، اس کے لیے الفاظ بھی انف نہیں ہے، اس کے لیے وہ اس ادراک تک ہم پہنچ بھی نہیں پا رہے، کیونکہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا آہستہ آہستہ یہ چیز آتی ہے. یکدم میں کہوں کہ ہاں میاں کو بھی نہیں یاد کرنا، بیوی کو بھی نہیں یاد کرنا، بچوں کو بھی نہیں کرنا، عجیب بات ہے یہ تو. کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے شرک اتنی خفیہ چیز ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، نہ کہ معجزات سے. ہم چاہتے ہیں معجزات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اطمینان مل جائے، نہیں، اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں معجزے ملیں گے. یہ جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ شاید کوئی 400 بار یا 800 بار کرنے سے شاید دلوں کو سکون مل جائے، یا یاسین صبح پڑھنے سے اور رات 3 خاص طریقوں سے رات کو پڑھنے سے. نہیں، ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ افضل ترین ہے، اس کو اپنی ہی زندگی کا حصہ بنائیں. باقی اذکار بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دیتی ہوں جو کہ افضل ترین ہے. پھر کیا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں یا ہر وقت ہم قرآن پڑھتے رہیں صبح سے لے کے شام تک؟ پاسبلٹی ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی کی اور بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہم پہ فرض کیے، ہماری ذمہ داریاں ہیں. زبان سے جو کچھ مرضی کری جو کام کرتے تھے، ہاں، زبان سے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے. جب کسی سے محبت ہوتی تو انسان اس کو کیا کرتا ہے؟ میں ہانڈی بنا رہی ہوں تو میں یاد کر رہی ہوں نا کہ اس کی یہ پسند ہے، یہ پسند ہے. میں صفائیاں کر رہی ہوں تو میں دل ہی دل میں اس سے باتیں کر رہی ہوں، دل ہی دل میں اس کو یاد کر رہی ہوں. تو اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری محبت کا وہ لیول آتا ہے نا، میری سوچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے ذکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے کھانوں میں، میرے شوق میں، ہر چیز میں میرا دل ہوگا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں. تھوڑی دیر کے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ کنیکٹڈ رہے جب تک میں شعوری طور پر یہ کام نہیں کروں گی. اسی طرح کبھی وہ طریقہ کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرائض کو پورا کرو، کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبادات کرو، کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نفلی عبادت پڑھو. دیکھیں فجر کے ٹائم صبح اٹھتے ہیں، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نفلی عبادت ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنی ہے، تہجد پڑھو. پھر فرض آ جاتا ہے، ہم فرض پڑھتے ہیں، پھر ذکر اذکار آ جاتے ہیں، قرآن آ جاتا ہے، پھر دنیاوی کام آ جاتے ہیں، ساتھ ہی شراک بھی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد چاشتہ، مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں دنیاوی کام بھی کریں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ جب یہ انسان ایمان والوں کی خوراک کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کی خوراک ہے اللہ کا ذکر، اللہ کے حکموں کو مان لینا. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں، اللہ کے حکموں کو ماننا. ان سب کے ساتھ ایمان والوں کا دل مطمئن ہوتا ہے. جب ان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہر روز جو دن گزرتا ہے وہ پہلے گزرے ہوئے دن سے زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے.
کیوں؟ اللہ کی قربت کا ذریعہ زیادہ، اللہ کی معرفت اس کو زیادہ آتی جا رہی ہے، تو اللہ کی قریب اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج میں اور آپ ہم دیکھ لیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ہماری خوشی کا کیا لیول ہے، ہم کیسے اطمینان پاتے ہیں، کیا میں مطمئن ہوں کہ میرے اندر خوشی کا احساس ہے؟ ایمان اور شک ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو رہ سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی رہ سکیں۔ دیکھیں جس طرح ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے معدہ رکھ دیا، معدے کی خوراک کیا ہے؟ کھانا۔ معدے کی خوراک کھانا ہے۔ پھپھڑوں کی خوراک کیا ہے؟ آکسیجن ہے، آکسیجن ملتی ہے۔ اسی طرح جسم کے مختلف حصوں کی مختلف فنکشن ہے، مختلف طریقوں سے ان کی ڈیزائر جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دل کی غذا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر میں رکھ دیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہوں گے ان کے دل میں پریشانیاں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، تو وہ اس کو زیادہ محسوس کریں گے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کو پائیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مشکلیں آتی ہیں نا انسان کے اوپر، وہ اللہ سے دوری کا سبب بن جاتی ہیں۔ جب انسان کے وہ لیول ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، تو وہ اس کو تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے نا، تو پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اور کنیکٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے مقناطیس ہے، اگر دوسری طرف مقناطیس ہے تو آپ اس کو پیچھے کریں، کھینچے تو کیا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کی طرف اور قربت اور معرفت الہی کا ذریعہ بنتا ہے ہم جتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت، استغفر اللہ، اللہم صلی علی نبینا محمد۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ درود ابراہیمی کے اپنے فائدے ہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے بیٹھ کے فوکس، کیونکہ درود ابراہیمی کے فوکس کرنا پڑتا ہے نا، کہ پڑھ کے ڈبل ہے، لمبا ہے، اس کے لیے فوکس ضروری ہے۔ اللہم صلی علی نبینا محمد، بس اتنا بھی کہتے رہے، یہ کافی۔ یہ سارے اذکار جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، یہ سارے کے سارے احادیث سے ہمیں ان کی اوتھینٹک صحیح احادیث سے ریفرنسز ملتے ہیں۔ یہ جو آج کل بہت نکلا نا، قرآن کی فلاں آیت پڑھ لو، یہ فلاں وظیفہ کر لو، یہ فلاں اتنی دفعہ پڑھ لو، ایک کلمے کو اتنی دفعہ پڑھو گے اتنے لاکھوں ثواب ملے گا، تو وہ ذرا ویری کیئرفل، کانشیس ہو کے اس کو پڑھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ احادیث سے ہمیں نہیں ملتی، تو بس لوگوں کا اپنا ان پہ تجربہ ہے، تجزیہ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، صفائی کر رہے ہیں، ہور کر رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آئننگ کر رہے ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں، شاپنگ پہ ہیں، بس استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ پڑھ لیں، یا کہ اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 100 دفعہ پڑھنے سے اس کا اتنا اجر ملتا ہے۔ لا حول ولا قوت ایوری ٹائم ہم کہتے ہیں تو اس درخت وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہے، کہتے ہیں نا کہ چراگاہیں ہیں، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ چلتے چلتے چراگاہوں سے چن لیا کرو۔ یہ سارے اذکار جو ہیں، جس طرح ہم باغ میں سے گزر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پھول توڑتے ہیں، کبھی کلی توڑتے ہیں، کبھی کچھ توڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باغوں سے گزرتے ہوئے، اللہ کے باغوں میں سے گزرتے ہوئے تم جو ہے یہ پھل لے لیا کرو۔ تو وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اذکار، ذکر و اذکار ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو جتنا ہو سکے اپنی پوری شعوری طور پہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، وہ نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کہ جب یہ لذت آ جاتی ہے نا، اللہ کی روشناس ہو جاتے ہیں آپ اللہ سے، کہ اللہ کی ذات کیا ذات ہے، تو آپ ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، کسی کی کوئی فکر نہیں رہتی، کسی نے مجھے یہ کہا، کسی نے مجھے یہ کہا، کسی نے مجھے یہ کہا۔ جس طرح جسم کھانا کھا کر آرام پاتا ہے، اسی طرح دل کی یاد سے جو ہے نا، اللہ کی یاد سے وہ قرار پاتا ہے، آرام پاتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسی نیند آتی ہے۔ میرا تو یہ تجربہ ہے۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی، کئی دفعہ اوور ایکٹیو بندہ ہو جاتا ہے نا، تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن سننا شروع کر دیں، دیکھنا پھر آپ کو نیند کیسے آتی ہے۔ لوگوں ڈپریشن کی گولیاں لے رہے ہیں، کیوں؟ بیکاز ایکسٹرا سوچیں ہم نے پالی ہوئی ہے نا۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ میرے اختیار میں یہ چیز ہے اور میں اس کو کر نہیں پا رہی، وہ میرا ہم جب غم بنتا ہے تو وہ ڈپریشن آتا ہے۔
مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہر چیز میرے کنٹرول میں اور میں اس کو کر چھوڑوں گی، یا دوسرے یہ اس پہ میں نے بھروسہ کیا ہوا ہے، اس پہ کیا ہوا ہے، جب ان کی طرف سے نہیں ہوتا تو تکلیف ہوتی ہے۔ بچوں پہ اتنی ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، جب وہ پوری نہیں ہوتی، وہ میرا ہم ہوتا ہے تو وہ غم بن جاتا ہے۔ جب وہ آپ کو نیچے پھینکتے ہیں نا تو ٹوٹ کے کچرا ہو جاتے ہیں، پھر سوچ کے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، تباہ کر لیتے ہیں۔ سوچ سے جو ہم ہے نا ہماری، وہیں سے ڈپریشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ کہ ہم اللہ کو نہیں، اللہ کا ذکر کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہی ہیں۔ اور پھر ذکر لا الہ الا اللہ ہر وقت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، یا میرا ہسبینڈ ہے، میری فیملی والے ہیں، یہ ساری نعمتیں الحمدللہ۔ ایک اللہ تعالیٰ نے سوشل ماحول دیا ہے الحمدللہ، ایک گیدرنگ دی ہوئی ہے الحمدللہ، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ کے کرنا ہے۔ آج ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اللہ نے چھوڑا ہوا ہے، جو اللہ کو ذکر کرے گا اللہ اس کا ذکر کریں گے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت ہے، یہ ایک موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد کریں گے۔ آج اسی وجہ سے ہمیں بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے کندھوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا بچہ جب آپ کے پاس آتا ہے ماں کی گود میں، ماں غریب ہو، ماں کالی ہو، ماں موٹی ہو، ماں بدی ہو، ماں کھانے کو نہیں دے رہی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بچہ ادھر سے آئے گا کس کرے گا، بچہ ادھر سے بھی آتا ہے کس کرتا ہے، اس کو سکون ہے، اطمینان ہے، ماں جیسی بھی ہے، اس کو کوئی نہیں ہے ماں کے کپڑے کیسے پھٹے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، اس کو خود نہیں ہے میرے کپڑے سٹینڈرڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس وہ بچہ جس کے پاس ساری سہولتیں ہیں لیکن ماں نہیں ہے، کیا دونوں کی اطمینان میں فرق ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیاوی طور پہ ہم یہ دیکھتی ہیں نا، اور یہ ہم تجربہ بھی کرتی ہیں، کئیوں کے بچے دیکھیں اتنے پیارے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ماں کالی سیاہ ہوتی ہے لیکن بچے کو اٹھایا ہوا ہے، وہ اس کو بچے پہ، اس کا بچہ خوبصورت ہے، ماں کو تو مان ہوگا میں کالی تھی، بچہ میرا خوبصورت ہے، لیکن بچہ ماں سے کیوں پیار کرتا ہے؟ اس کی ماں ہے، اس کو اسی میں سکون رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہے کہ جس طرح ماں اور بچے کا یہ تعلق ہے، اسی طرح اللہ کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ انسان جیسا بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لپکنے والا ہے تو وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر کے تو دیکھیں، یہاں پہ 2 لفظ آپ دیکھ لیں، آرام اور سکون اور اطمینان، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آرام اور سکون اور اطمینان، ہم بیسکلی اس دونوں ٹرم کو ایک ہی چیز میں استعمال کرتے ہیں۔ آرام اور سکون یہ جسمانی ہے، خوراک ملی، جسم کو تقویت مل گئی، سکون مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو اطمینان ہے یہ روحانی کیفیت ہے، روح کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے، جب وہ آپ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اطمینان میں لے آتا ہے، ایک ایسی سیٹسفیکشن ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آندیاں آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، اللہ پہ یقین ہے، مطلب کہ آپ کو اس میں دل میں ایسا ہلچل نہیں مچ جاتی، اب کیا ہوگا، اب کون کرے گا، اب ایسے ہو گیا، اب ایسے ہو گیا، آپ کہتے ہیں اللہ ہے نا، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ ہے۔ آج ہم اطمینان کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم کس کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ پیسہ خرچ کرو، بازار جاؤ، چیزیں اکٹھی کرو، ہم اس کو، وہ اطمینان نہیں ہے، وہ سکون نہیں ہے، وہ سیٹسفیکشن ہے۔ وہ خرچ کر رہا ہے تو میں بھی خرچ کر رہی ہوں، وہ کما رہا ہے تو میں بھی کما رہی ہوں، وہ اس کا بچہ ڈاکٹر تو بچہ میرا بھی ڈاکٹر ہے۔ یہ اطمینان نہیں ہے، یہ ایک ریس میں سیٹسفیکشن کا مل جانا، یہ ایک جذبات ہیں، ایموشنز ہیں جس کو آپ سیٹسفائیڈ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک ڈیزائر ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مال غنیمت ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کی حفاظت کے لیے بٹھایا۔ رات کو ایک شیر آیا، اس غلام نے شیر کو کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو کہتے ہیں کہ وہ شیر وہاں سے واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پرندے پھڑپھڑاتے ہوئے اس کی آواز انہوں نے سنی، تو کہتے ہیں میں ڈر گیا، صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جا کے سارا ماجرا سنایا کہ جب شیر آیا تو میں جو ہے نا نہیں ڈرا، جب پرندے آئے تو میں ڈر گیا، حتیٰ کہ پرندے ڈرنے والی چیز نہیں تھی، شیر ڈرنے والی چیز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت شیر آیا تھا تو اس وقت تیرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ شیر آیا ہے، اس کے ڈر کا احساس ہی نہیں ہوا، کیوں کہ تیرے دل میں اللہ کا ذکر بس رہا تھا، اور تجھے اس کا احساس نہیں ہوا کہ شیر ہے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔
اور جب پرندوں کے پھڑپھڑانے کی جو آواز آئی تو اس پر ڈر گیا، کیونکہ اس لمحے تیرا دل اللہ کے ذکر سے غافل تھا۔ جب اللہ کے دل سے غافل تھا تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ڈرا دیتی ہیں، وہ بڑی چیزیں پھر جب اللہ کے ذکر میں آپ مشغول ہوتے ہیں، بڑے بڑے طوفان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جب اللہ کے ذکر میں نہیں ہوتے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو غافل کر دیتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل میں سکون ہوتا ہے، اور جس وقت ذکر نہیں ہوتا تو دل میں بھی بے سکونی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، اور اطمینان کا آ جانا، بے پرواہی کا نکل جانا، کسی قسم کا خوف نہ رہنا، یہ ذکر کی برکت سے ہوتا ہے۔ جب میں ذکر کروں گی تو میرے یہ جذبات ہر چیز کو میں کنٹرول کرتی جاؤں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ واقعہ سبحان اللہ ہلا دینے والا ہے دلوں کو۔ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ ولی اللہ بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا کاروبار بھی تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، خبر آئی کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے، انہوں نے گردن کو جھکایا اور اپنے دل کی طرف اپنی جو ہے وہ کی، ہاں کہ قلب کی جانب جھکائی، اور کچھ دیر بعد کہا الحمدللہ۔ کچھ دن بعد پھر مرید آئے، مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، خبر آئی کہ کاروبار میں بہت منافع ہوا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے دوبارہ اپنا سر قلب کی جانب جھکایا اور کچھ دیر کے لیے اسے اٹھائے رکھا اور کہا کہ الحمدللہ۔ جن مریدوں نے یہ دونوں واقعہ دیکھے کہ جب نقصان ہوا تو انہوں نے الحمدللہ کہا، جب فائدہ ہوا تو تب بھی انہوں نے الحمدللہ کہا، تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ دونوں قسم کی خبر سن کر آپ نے چند لمحوں کے لیے مراقبہ کیا، ٹھہر جانا، رک جانا، سوچ بچار کرنا، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کچھ کہنے سے پہلے سوچ لو، بول لو، تو کہتے ہیں مراقبہ دونوں کے لیے اپنے الحمدللہ ہی کہنا تھا، تو مراقبہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کے بعد الحمدللہ آپ نے کہنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کاروبار میں نقصان کی خبر سن کر میں نے اپنے دل کی جانب توجہ کی اور دیکھا کہ دیکھ سکوں کہ نقصان کی خبر سن کر دل میں کیا کیفیت آ رہی ہے، دل میں کہیں ڈر تو نہیں آ گیا، نقصان کی خبر نے میرے دل پر کیا اثر ڈالا ہے۔ جب دیکھا کہ نقصان کی خبر نے دل کی حالت میں کوئی فرق نہیں ڈالا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور جب فائدے کی خبر سنی تو پھر قلب کی جانب نظر دوڑائی کہ اب اس کی کیا حالت ہے، تو دیکھا قلب نہ فائدے کا اثر ہوا ہے نہ ہی نقصان کی، اس کی جو کیفیت ہے ویسی کی ویسی ہے، تو پھر اس پہ میں نے شکر ادا کیا کہ نہ نقصان پہ اس کو ڈر لگا، نہ نفع ہونے پہ اس کے دل میں آیا شکر ہے اب میں امیر ہو گیا۔ سمجھ لگی نا کہ وہ جی ایسی کیفیت ہے۔ ہر قسم کی خبر سے دل بے پرواہ ہو جائے، اس کو اطمینان کہتے ہیں، اس کو سکون کہتے ہیں۔ نقصان اور نفع اللہ کی طرف سے ہے، ہم قرآن بار بار یہ کہتا ہے نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ نفع میرے اختیار میں نہ نقصان میرے اختیار میں ہے، اس دونوں کیفیت میں شکر اللہ کی طرف، لوٹنا اللہ کی طرف۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ گورے کہ مجھے سکون محسوس ہے، کہتے ہیں یہ سکون کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تم رفع حاجت سے فارغ ہو جاتے ہو، بے سکون آ گیا، میں نے فارغ ہو گیا، یا سکون کچھ دیر کے لیے نہیں، یہ بلکہ سکون کا تعلق جو ہے آپ کی کیفیت کے ساتھ ہے، کوئی دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جب دلوں میں ذکر ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے تو یہ اطمینان کا آ جانا، یہ سکون کا آ جانا نیچرل چیز ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ فار ایگزامپل بچی کی شادی کر رہی ہوں، خرچے اتنے ہو جانے ہیں اور یہ ہونا ہے وہ ہے نا، کوئی آپ کے پاس جمع پونجی ہے نہیں، سٹریس کرو گے تو آ جائے گی؟ نہیں آئے گی، اور بیمار ہو جاؤ گے۔ تو اس کے لیے کیا میں نے اللہ تیرے پہ چھوڑ دیا، بس دعاؤں میں، اور اللہ کو یہ کریں اللہ تیرے پہ چھوڑ دیا، اسباب تو نے بنانی ہے۔ ہو سکتا ہے اسباب اللہ آپ کے دل میں ڈال دے، فلاں بندے سے جا کے مانگ لو، پوچھ لو تو وہ دے دے گا، لیکن کرنا لوٹنا اللہ کی طرف، ہو جائے گا انشاءاللہ، پورا اطمینان رہے، سکون رہے، ہو جائے گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ کئیوں کو اب سنا ہے نو ٹینشن نو ٹینشن، پھر بھی دوسروں کو ٹینشن ہی دے کے رکھتے ہیں نا، تو یہ والا کام نہیں، نہ خود ٹینشن میں آنا نہ دوسروں کو ٹینشن میں دینا ہے۔ پھر آگے ایمان باللہ اور اس کے تقاضے میں اگلی جو ہے آیت انشاءاللہ تعالی ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون
تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی واحد معبود ہے اور وہی ہستی ہے۔ گھمنڈ کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ پھر سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کہ ایک تو دنیاوی سکون بھی نہیں مل رہا ہے، اوپر سے کیا ہے وہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناؤ گے، اپنا پرستار بناؤ گے، اس سے دعائیں مانگو گے، اس کو ہی کہو گے کہ وہی میرا مددگار ہے، پھر بے یار و مددگار بیٹھے رہو گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو معبود نہیں بنانا، نہ میری خواہش میرا معبود ہو، نہ میرا مال میری معبود ہو، نہ میری تمنا، نہ گھروں، نہ گھر، نہ گاڑیاں، نہ فیملیاں، نہ بچے، کوئی میرا معبود نہیں ہے۔ واحد وحدہ لا شریک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے۔ الہ کیا ہوتا ہے کہ جو حیران کر دے، کہ لوگوں کی دنیاوی زندگی کو دیکھ کے میں نے حیران نہیں ہونا، ہم نے دنیاوی زندگی کو الہ بنا لیا ہے، ہم اس لوگوں کے سٹیٹس کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، لوگوں کی کام جو لوگ کر رہے ہیں نا دیکھ دیکھ کے حیران، ہائے یہ کیسی شادیاں، ہائے یہ کیسی فوتگیاں، ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، ارد گرد ہو کے ہم حیران ہو رہے ہیں۔ تو الہ کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دینا، لوگوں کو دنیاوی شان و شوکت سے نہ دیکھیں، اللہ کو چھوڑ کر دنیا چاہوں گی تو یہی حال ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، کہ تم کیا کرو گے، مادہ پرستی میں پڑو گے تو بیکار ہو جاؤ گے، بیکار ہو کے بیٹھ جاؤ گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے، ملامت زدہ ہو کے بیٹھو گے، اور مادہ پرستی کے الہ کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کی طرف آ جاؤ گے، محنت کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ 3 چیزیں جو ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنا ہتھیار بنا لو، وہ کیا ہے؟ مومن، 3 میم یاد کر لو، مومن، مجاہد اور مہاجر۔ جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں نا تو جنت کے اعلیٰ درجے کے انسان کو مل جاتی ہیں۔ مومن کہ زندگی میں اللہ کے راستے کی کوشش، سٹرگل، محنت، پھر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ کیا ایمان کا ایک مومن کا یہ مومن کرتا ہے۔ جب یہ کرتا ہے مومن، پھر مجاہد کے درجے سے وہ مہاجر کے درجے تک نہیں نہ جاتا تو جنت کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچتا۔ مجاہد سے مہاجر کا درجہ کیا ہے کہ یہ خاص لوگ ہی لیتے ہیں، سبحان اللہ، کہ لوگ فرائض سے اٹھ کے صرف فرائض ادا کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ اس سے بڑھ کر آگے نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ ہر وقت رسم و رواجوں کو فوقیت نہیں دیتے، وہ اس سے بہت اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عظمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کو پانے کے لیے ان کی ہر راستے کی کوشش، ان کی سٹرگل، انہوں نے وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا چن لیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سٹرگل اور کوشش ہوتی ہے۔ مومن جو ہے وہ سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ مجاہد بنتا ہے اللہ کے راستے کا۔ جب وہ مجاہد بنتا ہے تو مہاجر ہو جاتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کے لیے کرنے والا۔ دوسری جگہ جا کے تبلیغ کرنا، ہاں وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں، ہاں کہ یہ اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ پھر دوسروں کی فکر اس کے اندر لگ جاتی ہے۔ پھر وہ مجاہد ہوتا ہے نا، مجاہد مومن بنتا ہے، مومن سے مجاہد بنتا ہے، مجاہد سے مہاجر بنے گا تو دوسروں کی فکر آئے گی اس کے اندر، تبھی وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھے گا۔
باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ برحمتک استغیث اے زندہ اے تھامنے والے اے زندہ اے تھامنے والے میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ عدد خلقہ ورضوان نفسہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ ومداد کلماتہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اللہ کی پاکی بیان کرتی اس کی ہوں تعریف کے ساتھ اس کی تعریف کے اس کی ساتھ مخلوق کی گنتی کے برابر اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق اور عرش کے وزن اور عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ربنا آتنا من لدنک ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من امرنا رشدا اے ہمارے رب اے ہمارے رب ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے اور ہمارا معاملہ درست کر دے آمین اللہم آمین جزاکم اللہ خیرا کثیرا انشاءاللہ آگے جو ہے انشاءاللہ تعالی سورہ النور کی آیات ہیں جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سب مل کے پڑھ لیتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء
واللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اسے سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ایمان والوں سے خطاب کر کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اس کا مطلب ہے آپ سے اور مجھے، اور اس وقت کے جو ایمان والے تھے ان سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ سورہ نور ہے۔ سورہ نور سبحان اللہ پوری کی پوری اسٹڈی کے قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اس میں بہت سے ایسے لیسنز ہمیں ملتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم اس میں دیا ہے۔ یہاں پہ پہلا لفظ جو استعمال کیا جا رہا ہے خطوات، خطوات الشیطان سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ وصف سے، وہ وسوسہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس وقت شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا۔ واقعہ عفق کی بات ہو رہی ہے، اس کے کانٹیکس میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اس کا جو لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والے وہ کہتے تھے لیکن وہ اس کا شکار ہوئے، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب یہاں پہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ شیطان جو ہے ہمیشہ اچھے لوگوں کی برائی جو ہے نا اس کو دوسروں کے دلوں میں وہ ڈالتا ہے۔ اچھے لوگ جتنے مرضی بھی اچھے ہوں لیکن اس کی کوئی ایک چھوٹی سی خامی پکڑ لیتا ہے اور دوسرے کے دل میں متنفر کرنے کے لیے دوسرے کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے کہ ایک بیج ہے وہ دوسری کی طرف ڈال دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ہم اس کی ساری اچھائیوں کو بھول کے ایک جو ہے اس کی برائی کو لے لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہاں پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ایکٹ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ واقع عفق جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ واقع عفق جو تھا کس طرح کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ، لیکن یہاں پہ اصل میں شیطان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھا اس کا پرابلم۔ اس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ایشو کھڑا کرے جو کہ فحش اور منکر تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس نے ڈالا۔ اس کا مقصد جو تھا اس مقصد میں وہ چیف جو کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اس نے وہ کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا، حضرت عائشہ پہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی 3 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے منہ سے کوئی بات نہیں گئی۔ جب ان کی کزن آئی اس نے آ کے بتایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ ایسا ہوا، تو حضرت عائشہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مجھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محسوس تو ہو رہا تھا لیکن انہوں نے اپنے الفاظ سے کوئی بیان نہیں کیا تھا کیا مسئلہ تھا۔ خیر ہوا کیا کہ شیطان نے وہ جو دوسروں کے دلوں میں غلط بات ڈالنی تھی وہ ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچی۔ بتانا یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ نمازیں جو ہوتی ہے نا، انسان نمازیں پڑھتا ہے وہ اور بات ہے، مسجدوں میں جانا اور بات ہے، مسجدوں کی لک آفٹر کرنا اور بات ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا اور بات ہے، اور دل کے ساتھ تقویٰ کا مل جانا یہ ایک اور بات ہے۔ صرف تقویٰ کہہ دینے سے نہیں ملے گا بلکہ دل کا تقویٰ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے نا جنہوں نے یہ بات کی، منافقوں کے ساتھ جو مل گئے، ان میں ایمان والے بھی شامل تھے، یہ نہیں کہ نہیں، ان میں ایمان والے بھی شامل تھے۔ دیکھا دیکھی کہتے ہیں نا کہ 100 آپ کی طرح ایک طرف سائڈ پہ ہیں اور وہ غلط رستے کو چن رہے ہیں تو آپ بھی غلط رستے کی طرف ہی جاؤ گے۔ ایک مثال دیتے ہیں نا کہ ایک ٹیچر نے کلاس روم بیٹھی ہوئی تھی، اس میں ایک بچہ ایسا تھا جس کا آنسر صحیح تھا اور باقی ساری کلاس کے آنسر رانگ تھے۔ سب سے پوچھا اس نے اور ٹیچر سب سے پوچھتا جا رہا تھا نا، اور اس کو پتا تھا اس بچے نے رائٹ آنسر دیا ہے، لیکن اس نے اس وقت اس کو جتایا نہیں کہ آپ کا آنسر رائٹ ہے۔ ہی جسٹ ایگزام کیا سارے بچوں کو، سب نے جو پہلے نے جواب دیا نا، سارے دیکھا دیکھی اسی کا جواب دے رہے تھے۔ جب وہ پیچھے والے کی جس کا جواب صحیح تھا اس کی باری آئی تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اب میں ساری کلاس نے یہ والا جواب دیا ہے، میں یہ جواب دوں یا جو میں نے دیا میں وہ جواب دوں؟ اچھا خیر، اس کو اب یہاں پہ 2 پہلو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ اس نے نا کلاس والا جواب دے دیا اور ٹیچر کو پتا تھا جب وہ راؤنڈ جا رہا تھا کہ اس کا جواب صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ نے جواب کیوں غلط دیا؟ کہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ میں دوسروں کی
خلاف جانا نہیں چاہتا تھا، میں جو انہوں نے کہا میں اس کی طرح لگنا چاہتا تھا. مجھے پتا تھا میرا جواب جو ہے صحیح ہے، لیکن میں صحیح جواب اس لیے نہیں دیا کہ سارے کر رہے تھے تو میں نے بھی وہی جواب دے دیا. ایک تو یہ پہلو نکلا. دوسرا یہ کہ میں جو ہے نا آڈ ون لگنا نہیں چاہ رہا تھا، تو اس لیے میں دوسری کلاس کے ساتھ ہی مل گیا. ایون تو میرا سوال صحیح ہے. ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، ہم یا تو آڈ نہیں بننا چاہتے، ہم آڈ ون دکھنا نہیں چاہتے. بچے بھی یہی کہتے ہیں نا اسلام پریکٹس کرو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی آڈ ون. ہم اس انوائرمنٹ میں منگل اراؤنڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ رانگ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے یہ رانگ ہے، لیکن وہ اسٹل ڈو اٹ. تو وہ والا ہمارا حساب ان لوگوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ سارے جو بات یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی بات، مسلمان جو ساتھ میں شامل ہو گئے وہ بھی اس میں چلے گئے. خیر کہ بہت سارے لوگ بظاہر نیکیوں کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، شیطان کے شکنجے سے وہ بھی نہیں بچ سکتے. یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اتنا وہ حملہ آور ہوتا ہے، انسان کی کو معوفی کر کے رکھ دیتا ہے. سارے کرے شاید میں غلط ہوں. یہ دیکھیں یہ غلط رسم و رواج جو ہم کرتے ہیں نا، سارے کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں اینی ہاؤ ہمارے دل میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط تو نہیں کر رہی. اس کے ذریعے میں 100 نفل تو پڑھ لیتی تھی شبرات والے دن، اب ان مولویوں نے وہ بھی بند کروا دیے. اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے یا نہیں ہے، کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے. میں کوئی ہر روز نا 400 دفعہ یہ ولا حول ولا قوت پڑھ ہی لیتی تھی. اب یہ نئی آنٹی آ گئی، اس نے یہ نیا طریقہ بتا دیا کہ یہ سنت سے ہے ہی نہیں. مطلب کہ دلوں میں آتا ہے نا، ہم مشکل چیز کو لینا چاہتے ہیں، ہم آسانی کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین آسان ہے. تو یہ جو شیطان ہے ان کو بھی نہیں چھوڑتا. حدیث کا مفہوم ہے جس نے ایک عورت کو دیکھا اور اللہ کے لیے نظر اس نے جھکا لی تو اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے. استغفر اللہ. ہاں یہاں پہ فحش اور بدی کی بات ہو رہی ہے نا، کہ انسان جو ہے اس کے تقویٰ کا کہ یہ لیول ہو، وہ کسی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے. عورت بڑی اٹریکٹیو ہے، خوبصورت ہے، ننگی ہے، مطلب جس نے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کیا ہوا ہے تو وہ ننگے والا صحابی ہے نا. تو کسی نے اپنی نظروں کو جھکا لیا کہ نہیں میں اللہ کے خاطر اس کو اپنی نظروں کو جھکاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی نمازوں میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، ان کی نمازوں میں خشوع آتا ہے، ان کو اپنی نمازوں سے دلوں کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ان کو لذت ملتی ہے. جو بے حجائی سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، روک لیتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ کسی کے لیے نماز آسان ہے تو دوسرے کے لیے مشکل کیوں ہے؟ ایک کے لیے مسجد میں جانا آسان ہے تو دوسرے کے لیے مشکل کیوں ہے؟ یہ تقویٰ کا لیول ہی ہے نا. ایک اٹھ کے بھاگ کے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے کے لیے اتنی ہی مشقت کا کام ہے، اتنا ہی مشکل ہے. وہ دنیا کی ساری ہانڈی روٹی کپڑے ہر چیز کر لے گی، لیکن جب نماز کی بات کریں گی تو وہ اوپر نیچے دیکھے گی میں نہیں پڑھ سکتی. تو وہ ایمان کا لیول ہے نا، ڈیفرنٹ لیول ہے ایمان کا. پھر آج دیکھ لیں فحش کی بات یہاں پہ ہوئی کہ وہ فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہ یہ شیطان کے نقش قدم پہ جب انسان چلتا ہے نا تو انسان برائیوں کی طرف آتا ہے. ہم عورتوں کو ہی دیکھ لیں، اس میڈیا نے آج اتنی فحاشی پھیلا دی کہ عورت کو ہر بل بورڈ جو ہے نا اس کی نمائش بنا دیا، ہر ایڈ کی نمائش بنا دیا. مرد اور عورت وہاں پہ ہے نا، عورت ننگی ہے تو مرد ڈھکا ہوا ہے. عورت کو ایسی خوبصورتی بنا کے وہ دکھا رہے ہیں نا، کسی آفس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تو اس میں عورت دکھا رہی ہیں. مطلب کہ ایسا کر دیا کہ عورت کا سب سے پہلے سر سے دوپٹہ پہلے گھروں سے نکلوایا، ٹھیک ہے، پھر اس کا دوپٹہ اترا فیشن کے طور پہ، گلے کے گرد پہن لو. گلے سے اترا تو کندھے پہ آ گیا، کندھے سے اترا تو وہ ٹیبل پہ رکھ دیا یا گھر میں سوٹ کیس میں سجا کے رکھ دیا. پھر وہ کہ کہاں پہ آیا؟ شلواروں پہ آ گیا، شلواریں اتنی شروع ہو گئی، ٹائٹس آ گئی. ٹائٹس کے بعد اب کیا ہو گیا؟ وہ قمیضوں پہ آ گیا ہے. کسی کا بازو ہے کسی کا نہیں، کسی کے ہاف سلیو ہے، اگر ہیں تو ننگی ہیں آگے سے ساری، گلے بڑے بڑے ہیں. کہ مطلب وہ فیشن کے نام پہ ایسی ایسی چیزیں کروا رہے ہیں. اگر کسی نے پورے کپڑے پہنے ہوئے نا تو ہم اس کو لک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ یہ کیا بن کے آ گئی ہے، یہ تو پارٹی کا فنکشن تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ کے آنا چاہیے تھا اس پارٹی میں. بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے ایسے ہیں سلیو لیس. بچی کو کہتے ہیں کہ اگر 4-5 سال کی بچی کو، آج 2 سال کی بچی کو سینس ہے، اسی وقت اس کی ہم شرم اتروا دیتے ہیں نا. ہم مائیں ہی سلیو لیس ڈریس پہناتی ہیں فیشن کے طور پہ. ہم مائیں ہی جب ڈریس پہناتی ہیں تو نیچے سے ہم ان کی ٹانگوں کو کور نہیں کرتی. ہم ان کو انلی یہ میسج دے رہی ہیں اٹس اوکے فار یو ٹو گو ناؤ آؤٹ بیکاز اٹس ٹو ہاٹ. جب وہ بڑی ہوتی ہے تو وہ خود اتارنا چاہتی ہے.
کہ یہ شرم ایسے نہیں کہہ دیا گیا حیا دین کا حصہ ہے، وہ اتری ہے بچی کی جب بوٹی بڑھ رہی ہوتی ہے تو میں ہی کہتی ہوں اٹس اوکے یو لیونگ ایٹ ہوم، ڈیڈی ہیں بھائی ہیں، اٹس اوکے یو فیل کمفرٹیبل، ٹیک ایوری تھنگ آؤٹ. وہ ایسی اترتی ہے وہ باہر کے لیے بھی اتر جاتی ہے. جو گھر پہ اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کرے گی نا کہ دوسرا بندہ نہ دیکھے تو باہر بھی کور کرے گی. تو یہ میں نے کیا ہے نا، ہمارے قصور ہے، بچوں کے قصور نہیں ہے. بچوں کو نہیں پتا، بچوں کو ماں نے تربیت کرنی تھی نا، لیکن انفارچونیٹلی ہماری تربیت ویسی نہیں ہوئی تو ہم نے بچوں کی بھی نہیں کی. اور فاحشہ کہتے ہیں زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے نا، شیطان ہماری نسلوں کو 2 طریقوں سے تباہ کر رہا ہے، جس سے میرا اور آپ کا بچہ، کسی کا بچہ نہ بچے ہوئے نہیں ہیں. ایک طریقہ جو ہے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں لگا لیں کو ایجوکیشن، اور دوسرا میڈیا. کو ایجوکیشن جس کا بچہ ایجوکیشن میں نہیں جاتا یا وہ ہوم سکولنگ کروا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بچے ڈپریسڈ ہیں، بچوں کو اندر رکھا جا رہا ہے، بچوں کو اس ماحول میں ان کے اندر کانفیڈینس نہیں آ رہا. ہمارے اپنے لوگ ہی اٹھ کے کہہ رہے ہیں نا، یہ پتہ نہیں بیک مائنڈڈ لوگ ہیں، گھروں میں ایجوکیشن دلوا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. بچے اینڈ آف دا ڈے بچوں نے تو باہر نکلنا ہی ہے. بچوں کی جب بنیاد بن جائے گی نا، بچہ کہیں بھی نکلے گا. باہر ارد گرد برائی ہوگی، اس کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے گا. جب ہم پہلے بچہ گرو ہو رہا ہے، پودا گرو ہو رہا ہے، اس کو ہم ارد گرد گندی چیزیں دے رہے ہیں تو وہ پودا ویسے ہی گرو ہوگا نا. اور شروع میں اس کی لک آفٹر کی جا رہی ہے، دیکھ بھال کی جا رہی ہے، جتنی روشنی، جتنی خوراک جو اس کو چاہیے اس کو دے رہے ہیں، اس کی روح کو بھی، اس کی جسم کو بھی. جب وہ پھلے پھولے گا، جب وہ اچھا پائیدار درخت بن جائے گا، وہ فائدہ ہی دے گا، وہ نقصان نہیں دے گا. پھر باہر کی ماحول جو اس پہ افیکٹ تو کرے گا لیکن اثر نہیں کرے گا. وہ اس کو ابزارو کرنے کی کوشش تو کرے گا لیکن اس کے ایکشن سے وہ چیز ظاہر نہیں ہوگی، وہ بچنے کی کوشش کرے گا. دوسرا آج کا میڈیا آ گیا ہے کہ ہماری نسلوں کے اندر جو ہے نا یہ تبدیلی بڑی جلدی آ رہی ہے نا. کہ اگر ہم صرف کچھ سال پیچھے کرونا سے پہلے چلے جائیں نا تو اتنی یہ نہیں تھی. کرونا کے اندر یہ اتنی چیز آ گئی، شاپنگ تک آن لائن چلے گی. بچوں کے ہاتھوں میں ڈیوائسیں ہر وقت پڑے ہوئے ہیں. استغفر اللہ. کہ یہ سبحان اللہ، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا فضل اور رحم ہوگا تو وہ کرم کر دے گا. کیوں؟ اسی میں سے، اسی ماحول میں سے، اسی گندگی میں سے وہ بچے بچیاں میں نکل رہے ہیں جو اپنی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں. یہ اللہ کی فضل اور کرم کی وجہ سے ہی ہے نا، کسی کا اپنا ایک کنٹرول نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کی صحبت دے. گندے ماحول سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح نیک اور صالح بنا کے نکالے. لیکن بچوں کی طرف سے ایفرٹ بھی تو آئے نا، وہ بھی کوششیں اسٹرگل کریں. میں کوشش کر رہی ہوں، اسٹرگل کر رہی ہوں، میرے بچوں کی طرف سے بھی تو یہ آئے، ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالے. دعائیں مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو شیطان کے یہ جو ہتھ گڈے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ ایسے ہیں کہ بچے بچنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں بچ پا رہے. ہم نہیں بچ پا رہے جن کو تھوڑی بہت سمجھ ہے، تو بچوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ ویسی عادتیں بنتی جا رہی ہیں. ایک سروے ہے، کہتی ہیں کہ 50 سے 60% عورتیں شادی کے بعد شوہروں سے خیانت کرتی ہیں. وہ ضروری نہیں ہے وہ فزیکلی خیانت کر رہی ہیں، وہ ٹیکسٹ میسیجز پہ کون دوست ہیں، کون دوستیاں ہیں، کس سے ملنے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر کس سے بات کر رہی ہے، کون سے وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وی ڈونٹ نو. اور 60 سے زیادہ مردوں نے یہ اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ بیویاں ہونے کے باوجود وہ بیویوں سے خیانت کر رہی ہیں. استغفر اللہ. تو پیچھے کتنی % رہ جاتی ہے جو کہ اپنے آپ کو بچانے آگ کہتے ہیں نا، وہ ایک قطرہ تعداد ہے، تھوڑی سی تعداد ہے جو گنے چنے ہیں. تبھی کہتے ہیں چند لوگ ہوں گے جن پہ شیطان حملہ نہیں کر سکے گا، جن کا ایمان پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا. آج اس عورت نے ہر مرد کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ مرد فتنے والے نہیں ہیں، لیکن عورت فتنے میں ڈالتی ہے تو وہ فتنے میں پڑتا ہے. عورت اپنے آپ کی نمائش کر کے باہر نکلتی ہے تو مرد کو فتنے میں ڈالتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بے شک مرد کو کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، عورت کو بھی کہا اپنا حسن اور زیور جو ہے اس کو ظاہر نہیں کرو، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرو. لیکن عورت آج ننگی ہو کے باہر نکل گئی ہے. اچھی خاصی عورتیں، میں کہتی ہوں میں حیران ہوں
سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی دی، حج پہ بھی گئی ہیں. یہ نہیں کہ وہ پتلیوں کو بھی نہیں پہننا چاہیے، خیر وہ پتلیوں کے پہنے ہوئے اتنی بری نہیں لگتی، وہ جو ماشاءاللہ صحت مند آنٹیاں پہنی پھر رہی ہیں. 60 سال کی تم آنٹی اور اپنی ٹانگوں پہ تم نے لیگنگ پہنی ہوئی، اوپر سے کرتا پہنا ہوا ہے، اسکارف اور دوپٹے کا کوئی پتہ نہیں ہے، پٹے کھولے ہوئے ہیں، اور دیکھ کے حیران ہوتا ہے بندہ. اگر ماں کا یہ حال ہے تو کل بچیوں کو کون روکے گا؟ اگر کسی کی بچی پہن کے آ رہی ہے تو وہ ماں اتنی پریشان ہے، رو رو کے پاگل ہو رہی ہے. میری بچی تو ابھی چھوٹی سی ہے، ہمارا بہت ماڈرن خاندان ہے، اور اس لیے تو ہمارے خاندان میں ہماری ناک ہی کٹوا دی ہے. کہتی ہے کہ نہیں میں نے لیگنگ نہیں پہنی، میں نے ڈریس پہننے یا میں نے کھلے بائیں پہننے، لباس پہنے. تو میں کہا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یو شوڈ بی لکی مدر. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بچی خود کہہ رہی ہے نہیں مجھے تو میرے گھر والوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے. میری بات نہیں ہے، میں نے کہا یہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے کہا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. آج آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بچی میری ننگی باہر جائے دوسروں کے سامنے فیشن کے طور پہ، یا میرا سٹیٹس ہے، ہم بڑے لبرل ہیں. کل کو آپ کہو گے بچی میری اسکارف پہنے تو بچی نے نہیں پہننا. اور الحمدللہ ماں کہتی جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے ماں سیٹسفائیڈ ہوگی. خیر گئی الحمدللہ، بچیاں اسکارف پہنتی ہیں، بایا پہنتی ہیں. لیکن یہ کہ بچے کے اندر خود اتنا ہو، اگر ماں کے ہتھے ہوتے نا بچے بگڑ جاتے. باپ بڑا سلجھا ہوا تھا، باپ نے اس چیز کو بڑے اچھے سے ہینڈل کیا. اور یقین کر میں اس فیملی کا جب میں دیکھتی سنتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ ہر روز وہ دادا دادی ادھر نہیں ہیں، وہ بچے دادا دادی سے لنکڈ ہیں. باپ خود بھی بات کرتا ہے اور بچے بھی کرتے ہیں. اور جب بھی امی جی کی بات ہو رہی ہے، جب بھی وہ بچے بات کرتے تھے نا امی جی کر کے کہہ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا امی جی مطلب امی جی اور ممی. میں کہا وائی ون پوائنٹ یو سیئنگ امی جی اینڈ ادر پوائنٹ یو سیئنگ ممی. تو مائی ممی از مائی ممی، مائی دادی امی از مائی امی جی، اینڈ مائی نانو از نانو. اس نو جسٹ وہ کہہ رہا کہ میری دادی ان کی کرنی ہے لک آفٹر. بچوں کے منہ سے میں کہتی ہوں سبحان اللہ، وہ باپ نے سکھائی ہے تو پھر ہی ہے نا. ماں دادی کا نام نہیں لینا چاہ رہی، لیکن باپ نے سکھایا ہے تو وہ ممی جی بچوں کے منہ سے اس طرح بات وہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کرواتا ہے تو ہوتے ہیں نا کہ ہم پہ بھی ڈاؤن ٹو ہے. وہ ویسی نانی اپنی نانی کا بھی ذکر کرتی ہیں. خیر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پاک رکھا ہوا ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے، اس میں ہمارا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں ہماری ویل ضرور ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پاک رہے ہیں، نیک و صالح لوگوں میں بیٹھے، ہمارے بچے نیک و صالح لوگوں میں بیٹھے. اس توفیق کا مل جانا، اس نعمت کا مل جانا، یہ خالصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے الحمدللہ. پھر یہ کہ ہم ویسٹ میں آ گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور فضل ہے کہ ہم ویسٹ میں آ گئے. کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمیں اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ماحول ایسا ہے ہم باہر اپنا بایا پہن کے جائیں، ہم اسکارف پہن کے جائیں، ہم جیسے بھی جا رہے ہیں، کسی کو کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. باہر مرد اسٹریٹوں پہ کھڑے ہوئے میں دیکھ نہیں رہے، اگر میں نے اسکارف نہیں بھی پہنا ہوا، ڈیسنٹ کپڑے پہنے ہوئے تو اس اوکے. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ جاؤ تو اوپر سے نیچے تک کور بھی ہو تو اوپر سے نیچے تک انہیں دیکھنا ہے، اور ان کی آنکھیں نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں کہ کہاں تک جا رہے ہیں. وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا، کہیں بھی جائیں تو ایسے ہی ہے. پاکستان تو لازمی نقاب پہنتے ہیں. جی کرنا پڑتا ہے وہاں پہ. ایون دو یہ نہیں، وہی تو میں کہنے کی سمجھانے کی کوشش ہے، صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ اسلام تو اسلام ہی ہے نا، اس کے قانون ویسا ہی رہے گا. وہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جا کے صحیح اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پہ محفوظ ہو. محفوظ یہاں پہ بھی نہیں ہے. میں محفوظ ہوں یا نہیں ہوں یہ ایک عورت کی شان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے آپ کو ڈھک کے نکلو. ادھر ہم کہتے ہیں پردہ کر کے باہر جاؤ، بیکاز باہر فتنہ ہے، فتنہ ادھر بھی ہے. اور شیطان نے ادھر یہ کہہ کے اتروا دیا کہ تم یہاں پہ سیو ہو، مرد تمہیں دیکھ نہیں رہے. جنہوں نے فتنے میں ڈلنا ہے اور ڈالنا ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ نہیں اللہ کا حکم فتنے میں ڈالے یا نہ ڈالے کرنا ہم نے ہے. اللہ کی تابعداری تو کرنی ہے، اللہ کا حکم ہم نے ماننا ہی ماننا ہے. اگر کہہ دیا گیا امہات سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں تھا، اگر ان کو کہہ دیا گیا اپنے آپ کو کور کر کے باہر جانا، میری اور تیری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہم تو ان کے سامنے. تو ہم نے اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی ہے، یعنی کہ کس ماحول میں ہوں، دنیا کے کس خطے میں رہ رہی ہوں، میں نے اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو جاگو. اگر میں نے پاکستان سے ادھر لا کے تمہیں بٹھا دیا ہے کہ اپنے اندر کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، اپنی سستیوں کو چھوڑو، اپنے اندر کو جگاؤ، اپنی نیندوں کو چھوڑو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، اپنی نسلوں کی پرورش کرو. اگر
اپنی نہیں کر سکے، آگے دوسروں کی نسلوں کی پرورش کے لیے کوئی حکمت عملی کرو، باہر نکلو، ان کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکے کسی دوسرے کے بچے کو سمجھاؤ، دوسرے کی ذمہ داری لے لو، تاکہ ہو سکتا ہے ان کی تربیت کرنے لگ جاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے راستے کھول دیں۔ تو کوئی دیر نہیں لگتی کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اینی ہاؤ برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے ہماری لائف، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے ہم نے۔ مزہ تو تب ہے کہ یہ جو زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے یہ فخر کے لیے نہیں ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، شو آف کے لیے نہیں ہے، اچھے اور ڈیزائنر کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، اچھا اور بہترین کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسا کر جاؤ کہ مرنے کے بعد لوگ جو ہے آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ کوئی ایسا کام کر جو کہ آپ کے بعد نسلیں جو ہیں سدھر جائیں، نسلیں سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ کوئی ایسا کام کر جو اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ لگا جاؤ کہ لوگ بعد میں آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ کے لیے وہ خیر کے الفاظ ان کے منہ سے نکلیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے لیے وہ بد دعائیں دینے والے ہوں۔ استغفر اللہ، کئی لوگ ایسے ہیں نا زندگی ساری کی ساری اسی طرح ان کے بیچاروں کی گزر گئی، آج مرے کل دوسرا دن کہتے ہیں نا، کوئی یاد نہیں کرے گا۔ کوئی ایسا کام کرے کہ ہر لمحہ آپ لوگوں کی یادوں میں رہیں، وہ آپ کو یاد، ان کا ایک ایک ایکشن آپ کو اجر دیتا جائے، ان نونلی کوئی کہے یا نہ کہے لیکن وہ اجر مل رہا ہے آپ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ آگے سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے کے بعد اگلی آیت میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو۔ اب ٹھیک ٹھیک بات کیا ہے؟ اتقوا اللہ کا لفظ ہم بار بار یہ لفظ پڑھ رہے ہیں نا، یہ لفظ ہمارے دلوں پہ کتنا اثر کر رہا ہے؟ اثر ہو رہا ہے؟ ہمارے عمل بدل رہے ہیں یا صرف ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ڈر کی بجائے بس ہم کہہ رہے ہیں بس بار بار یہ لفظ پڑھتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کوشش تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، ہاں، کہ وہ کیفیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہے ہیں، اب مجھے کوئی حکم ملنے جا رہا ہے یا کسی چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے گوئنگ ٹو سٹاپ کرنے جا رہے ہیں، روکنے جا رہے ہیں۔ اگر حکم ہے تو دل ہی دل میں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر نہیں ہے کہ اس سے روکا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس چیز سے رک جاؤں۔ اب یہاں پہ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا کہ سورۃ احزاب کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا بہت ضروری احکامات جو تھے وہ اس میں آئے۔ اب ان سارے احکامات کے لیے ضروری تھا کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو تو ہی وہ ان احکامات کو پورا کر سکتا تھا۔ تقویٰ کے بغیر جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ نہیں مان سکتا، اس کے لیے ماننے مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ ذاتی زندگی کے بارے میں ہو، وہ گھریلو زندگی کے بارے میں ہو، وہ معاشرے کے بارے میں ہو، وہ رسم و رواج کے بارے میں ہو، پردے کے بارے میں ہو۔ کوئی سورہ نور میں پردے کا حکم آیا، سورہ احزاب میں پردے کا حکم آیا، ٹھیک ہے، عورتوں سے متعلق کو کہیں بھی ہو، وہ کسی بھی طرح کا وہ پردے کا معاملہ ہو، وہ زینت کا معاملہ ہو، وہ احکامات کا معاملہ ہو، کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے حوالے سے ہو، انسان کے اندر تقویٰ ہوگا تو وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لے گا۔ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو اس میں ٹال مٹول ہم کریں گے، ہم نے اس میں سے فرار ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم فرار ڈھونڈتے ہیں تو پھر کس طرح شیطان حملہ کرتا ہے، وہ خوبصورتی کے ساتھ دلیلیں دے کے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا سے کیا مراد ہے کہ قول تو ہمیں پتہ ہے نا، بات قول کو کہا جاتا ہے۔ سدید کیا ہوتا ہے؟ سدید کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے سین دال دال سے۔ بند کو جو بند نہیں ہوتا، بند باندھتے پل کا جیسے بند باندھنا ہوتا ہے نا، بند باندھنے کو کہتی ہیں، روک کو کہتی ہیں، آڑ کو کہتی ہیں، دیوار کو کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دو دیواروں کے درمیان میں ہم بند جو باندھتے ہیں اس کو وہ آڑ ہو جاتی ہے، دو پانی کے درمیان دو اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سدید، صد۔
صد کہتے ہیں تیر کا اپنے نشانے پر پورا جا کے ٹھیک نشانے پر لگ جانا، مطلب کہ سیدھی بات کرو، درست بات کرو، نہ کم نہ زیادہ، نہ اس میں ظن پہ مبنی کرو، نہ گمان پہ مبنی کرو، بلکہ صاف اور واضح بات جو ہے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے وہ واضح اور درست بات کرو، ٹو دا پوائنٹ بات کرو، کھری بات کرو، وہ بات کرو جو کہ ذو معنی ہو، جن کے جو معنی سے خالی نہ ہو، جس کے اندر حقیقت جو ہمارے سامنے آ جائے، حقیقت کے مطابق بات ہو، پھر اس میں مبالغہ رائی نہ ہو. یہ ساری باتیں صد میں آ جاتی ہیں. صدید جو لفظ استعمال یہاں پہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب ان لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ ان سارے احکامات کو مانو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو، سیدھی بات کرو، کیونکہ واقعہ اس کی بات اس کی طرف جا رہی ہے نا کہ تم اس طرح کے الزامات لگا رہے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کہ تم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے. کہ اگر تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پھر اس میں ہینکی پینکی کس چیز کی ہے؟ مانتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں سیدھی طرح اس میں نواتانہ کر لیتے؟ اگر تمہارے اندر ٹیڑھ آ رہا ہے، تمہیں برا لگ رہا ہے یا تم کرنا نہیں چاہ رہے، تو اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ایمان کا وہ لیول نہیں ہے. اگر ایمان کا وہ لیول ہے تو تم اس حساب سے سیدھی بات، اسٹریٹ بات اور سیدھی بات کرنے سے ڈرو گے. ہم بھی دیکھ لینا، ہمیں پتہ ہے یہ غلط بات ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کرنے سے ڈرتے ہیں نا، نہیں کر پا رہے، ہمت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان کا وہ لیول نہیں ہے. ہمیں لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کی پرواہ ہوتی ہے، اللہ کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کے آگے جواب دہی کیسے کریں گے؟ اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، لیکن ہمیں فکر ہوتی ہے تو ہمیں لوگوں کی ہوتی ہے. پھر سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جو کچھ بھی تم دنیا لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں. کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ تم جو ہو اللہ کی بات کو مانتے نہیں ہو، یہ تم دنیا میں کھبے ہوئے ہو. دنیا کی زندگی محض چند روز کی ہے، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہمیں بتائی جا رہی ہے. دنیا اور آخرت کا تقابل کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ متاع کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا فائدہ، چند دن کی چیز، چھوٹی سی چیز، حقیر چیز آپ اس کو کہہ لیں. کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس میں انسان کو جو بھی ملا ہے وہ عارضی ہے. بظاہر وہ کتنا ہی ہمیں بڑا نظر آ رہا ہے، کتنا ہی فائدہ مند نظر آ رہا ہے، خواہ وہ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ فرعون کی سلطنت ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی مرضی وہ بڑا فائدہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں حقیر سا ہے. بالکل ایسے جیسے کہتے ہیں سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی کا، کوئی اس کی وقت نہیں ہے. اسی طرح اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہے. اس کے برعکس جو اللہ کے پاس ہے انسانوں کے لیے بہترین اعمال کی جزا کے طور پہ وہ کیا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے اجر کے اعتبار سے، سٹیٹس کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے. اس لیے بہتر ہے کہ زیادہ باقی رہنے والی چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اس کی طرف جہد ہونی چاہیے، اس کی طرف کوشش ہونی چاہیے، اس کی طرف لپکنا چاہیے، نہ کہ ہم دنیا کے لیے جو عارضی ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس کی طرف لپکیں. کہ بہترین کوالٹی کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ڈیٹ چاہیے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں نے کوالٹی دیکھنی ہے، میں نے اخلاص دیکھنا ہے، میں نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی کہ ہم نے کتنے نفل پڑھ لی ہیں، ہم نے کتنی تراویحیں پڑھ لی ہیں. اس کی کوالٹی دیکھنی ہے کہ ان کے اندر اخلاص کتنا تھا. یا صرف اسی لیے آئی تھی سارے پڑھ رہے ہیں، لوگ کہیں گے کہ فلاں بندے نے پوری پڑھ لی، فلاں نے پوری پڑھ لی، لیکن میں نے تو 2 دن ہی آئی ہوں، 4 دن. ہو سکتا ہے آپ کی 2 دن 4 دن کا آنا اتنے اخلاص والا ہو، وہ 30 دن جو پڑھ رہی ہے نا اس کے پہ بھاری پڑ جائے. میں اب یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں نے آنا نہیں ہے،
تو پتہ ہمیں کیا چل رہا ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کے ہم جو بھی کام کریں گے وہ کوالٹی کے اعتبار سے، وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے، وہ بقا کے اعتبار سے، کہ آخر میں ہمیشگی کے اعتبار سے وہ زیادہ پائیدار ہے بنسبت اس دنیا کے جو کہ ختم ہو جانے والی ہے، کہ انسان کو اس مقابلے میں جو جلد ختم ہو جانے والا ہے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، یا اس کے مقابلے میں جو کہ ہمیشگی کے لیے رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ اب چوائس ہماری ہے، ہم نے کس کے لیے محنت کرنی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہیں اللہ کے پاس اور اجر کے اعتبار سے، کہ جو ہم نیکیاں کر جائیں گے خود کر جائیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ بچوں کی تربیت کریں، ان کو اچھا بنائیں، کہ نیکیاں جو آپ اپنے ہاتھوں سے کر جائیں گے نا وہ زیادہ افضل اور بہترین ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، وہ نیک عمال کریں گے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، لیکن جو بھی میں اپنے ہاتھ سے آج ڈال جاؤں گی، جو بھی میں اچھی نیکی کر جاؤں گی، کسی کے لیے خیر کر جاؤں گی، کسی کو اچھا سکھا جاؤں گی، اپنے ہاتھوں سے کر جاؤں گی، وہی آخرت میں میرے لیے زیادہ افضل اور پائیدار چیز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر نیک عمال کی بقا اور اجر کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان والا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے تو بڑے بڑے کام، کوئی بھی نیکی کے، چیریٹی کے جو بھی میں کر رہی ہوں وہ مجھے فائدہ نہیں دینے والا۔ بڑی بڑی چیریٹیز نان مسلمز ہیں، ان کو اس کا فائدہ نہیں ملنے والا، بے شک وہ جتنی مرضی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، اس کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پہ پکارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے، تب تک نیکی پر استقامت دکھانا یا نیکیاں کرنا یا نیکیوں کی طرف پر جمے رہنا بہت مشکل ہے۔ اللہ پر توکل، ایمان، پھر توکل، پھر سپردگی اور پھر استقامت آتی ہے، ورنہ ان تینوں چاروں چیزوں کے علاوہ آپ باقاعدگی سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ کیونکہ انسان جب کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے نا تو طرح طرح کے خدشات یا فکر اس کو لاحق ہو جاتی ہے، کہ مثال کے طور پر وہ اللہ کے دین کے راستے کے لیے نکل رہا ہے کوئی انسان، تو دنیا کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ میری دنیا چھوٹ رہی ہے، مجھے دنیا کے لحاظ سے نقصان ہے، مجھے دنیا کے لحاظ سے وہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کے دل میں بھی آتا ہوگا میں کتنی نائیو ہوں نا، میں صرف دین کا ہی کام کر رہی ہوں، دین کے راستے پہ نکلی ہوں، مجھے تو دنیاوی کوئی کام آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں نقصان، دنیا کا نقصان جو ہے وہ تھوڑا سا قلیل ہے، اگر اس کے وہ پیچھے چھوٹ بھی رہا ہے تو اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، میرا فائدہ ہی ہو رہا ہے، میں گناہوں سے ہی بچ رہی ہوں۔ لیکن اگر میں دنیا کو سامنے آگے رکھنے کے لیے میں آخرت کا نقصان کر رہی ہوں تو میں بہت بڑے خسارے میں ہوں۔ ایسے میں وہ انسان جس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے وہ رسک نہیں لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ ایمان کا لیول ہی نہیں ہے، وہ آخرت کے فائدے کو سامنے رکھ ہی نہیں رہا، اور دنیا اس کے لیے، اس کو قربان کرنی جو ہے نا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا اس کے لیے دنیا قربان کرنا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، مشکل ہوگی، اس کو احساس بھی ہو رہا ہوگا کہ میں یہ چھوڑ رہی ہوں، لیکن اس کے لیے ناممکن نہیں ہوگا۔ لیکن جو بندہ دنیا اورینٹڈ ہے نا اس کے لیے دنیا کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو لوگ بڑے بڑے ڈپریشنوں میں چلے جاتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر پا رہی، میں یہ نہیں کر پا رہی، یہ نہیں کر پا رہی، اور میاں بیچارے کو تنگ کیا ہوتا ہے، قرضے چڑھائے ہوتے ہیں، حدوں سے باہر نکلتی ہے عورت۔ تو اسی وجہ سے کہ آخرت کے مقابلے میں جلد ملنے والے فائدے سے انسان کب دوری اختیار کرتا ہے؟ جب اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھنے کے بعد وہ یقین کی وہ کیفیت کا مل جانا جو ہے نا وہ توکل کہلاتا ہے، وہ بھروسہ، وہی انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر انسان خیر کو پانے کے لیے 3 صفات جو ہیں وہ لکھ لیں۔ پہلی صفت ہے ایمان لانا، جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ سچا حقیقی ایمان جو اللہ کی معرفت دینے والا ہوتا ہے۔ ایمان ہی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے، بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے۔ ایمان انسان کی سوچ کو، انسان جو ہے نا اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے وہ سوچ کے نہیں کرتا، یا وہ لوگوں سے پوچھ کے نہیں کرتا، یا وہ بڑے بڑے مرحلے جو جب طے کرنے ہوتے ہیں نا لوگوں سے نہیں کہتا میں کروں یا نہ کروں، دوں یا نہ دوں، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کر گزرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے، اللہ کے اوپر اعتماد بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، وہ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اللہ پر توکل، انہیں یقین ہے کہ جو چیز رب کے راستے میں دے دی ہے وہ بچ گئی ہے، وہی فائدہ دینے والی ہے، وہ آخرت میں میری جمع ہو گئی ہے، آخرت کے بینک میں میری کرنسی ہے جو وہ جمع ہو گئی ہے۔ اور تیسری توکل جب انسان کرتا ہے نا، توکل ہے کیا اگر ہم دیکھیں اس کی ٹرم میں 3 پوائنٹ اس کے انڈر آتے ہیں توکل کے۔ انسان کو اللہ کی رہنمائی پر کامل اعتماد کا ہو جانا، یقین کامل کا آ جانا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، مجھے میری رہنمائی کی ہے، اور اس کو
اس کا میری زندگی میں ہر موقع پر اچھا اثر ہی نظر آئے گا. برا بھی نظر آ رہا ہے تو اس میں پازیٹیوٹی ہی نکالتا ہے, اس کا پازیٹیو افیکٹ ہی لیتا ہے. دوسری بات توکل کے اندر کیا آتی ہے؟ انسان کی اپنی طاقت کی قابلیت, اپنے ذرائع اور وسائل اور اپنی تدابیر, اور اللہ کے سوا دوسروں کی مدد نہیں وہ چاہتا, بلکہ وہ اس کے اندر قابلیت بھی ہے, وہ ذرائع کا استعمال بھی کر رہا ہے, وسائل کا استعمال بھی کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے. وہ اپنی طاقت پہ, اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنے والا نہیں ہوتا, بلکہ وہ مینز استعمال کر رہا ہے. اللہ نے طاقت جو صلاحیت دی ہے, لیکن لوٹا اس کو اللہ ہی کی طرف رہا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ سارا کچھ ہے. اور تیسری بات جو توکل کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے وعدوں پر اعتبار کرنا, کہ پورا بھروسہ ہو جاتا ہے اس کو کہ ایمان کا تعلق توکل سے اور توکل کا استقامت سے ہے. اگر میرا ایمان کا لیول کم ہے تو میرے اوپر توکل نہیں ہے, اگر توکل نہیں ہے تو استقامت نہیں ہے. اگر میرے ایمان کا لیول ہائی ہے تو مجھے اللہ پہ توکل ہے. اللہ پہ توکل جتنا جتنا ہائی ہوگا اتنا کاموں میں استقامت, اس میں خشوع پیدا ہوگا, دل لگی کے ساتھ میں نیکیاں کروں گی. اور تیسرا پوائنٹ جو ہمیں ان آیات سے ملتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں توکل کرنے والے بننا ہے. توکل صرف کہہ دینے سے نہیں ملے گا, توکل صرف بول دینے سے نہیں ملے گا. توکل کے لیے مجھے وہ توکل کا لیول, ایمان کا لیول لینا پڑے گا, اپنے دل کو ٹٹولنا پڑے گا. میرے الہ کون کون سے میں نے بنائے ہوئے ہیں, کون کون سے جھوٹے معبود میں نے اس میں سجا رکھے ہوئے ہیں دل کے اندر, ان کو نکالنا پڑے گا. جب میری زبان جو کہہ رہی ہے, میرا دماغ اس کی تصدیق کر رہا ہے, دل سے وہی چیز نکلے گی, پھر وہ عمل میں آئے گی. اگر زبان کچھ اور کہہ رہی ہے, دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے, دل کچھ اور مانگ رہا ہے, روح کی طرف کچھ اور ہے, یہ ساری کلیش ہوا ہوا ہے. دنیا میں کہتی ہے کہ آپ کھچڑی بنا لی ہے اپنے انسان. دیکھ لو ہم ویسی زندگی گزار رہے ہیں نا, زبان میری کچھ اور کر رہی ہے, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, تسبیحیں کر رہے ہیں, دماغ میرا کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ ایسے نہیں, یہ ایسے ہوگا. دل جو ہے اس کی اپنی ایک اپنی کیفیت ہے, روح بیچاری بھٹک رہی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکیوں میں آگے ہیں, ہم نیک کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں تینوں چیزوں کا, دل, دماغ اور روح کا ایک ہونا, الفاظ کا ایک ہونا, جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر رہی ہوں, ان سب کا اکٹھا ہونے سے ہی انسان جو ہے وہ مومن بنتا ہے. اس کے تقویٰ کا لیول ہائی ہوتا ہے, تقویٰ کے لیول کا ہائی ہوتا ہے تو توکل بڑھتا ہے. توکل ہائی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت دے گا, اور ساتھ ساتھ میں صبر اور دعائیں یہ لازمی ہتھیار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی آیات میں جو ہم نے سیکھا ہے, ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں قبول فرما لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس کو حجت بنائے, ہمارے خلاف اس کو حجت نہیں بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کے لیول کو, اپنے اندر کے تقویٰ کو, اپنے توکل کو ٹٹولنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم اللہ کے نیکی کے کاموں میں استقامت دکھا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیکی کے کاموں کے لیے چن لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نیکی کے کاموں کے لیے چن لے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدم رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں کو پھیر دے, ان کو دین کی طرف لے آ, ان کو اس میں استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين اللهم آمين. وما علينا الا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله.